اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان، آج کا درس سورہ عاشوراء کی آیت 51 سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے سابقہ درس کے اخیر میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخری 2 آیتیں آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک اہم بنیادی حقیقت سامنے لائی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیل اتنا طول پکڑ لے کہ اس کے لیے شاید ایک پورا درس وقف کرنا پڑے۔ بات ہے وحی سے متعلق۔ اگر ایک فقرے میں یہ بتایا جائے کہ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے، اور فقرہ نہیں بلکہ اس کا جواب ایک لفظ میں آ جائے گا کہ وحی کے ایمان پر، انسان کے سامنے ایک ہی ذریعہ علم تھا، انسانی عقل، اس کی فکر، اسی کے ذریعے سے وہ سوچتا اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن، ایک استثناء کیا جاتا ہے، اور اسے وحی کہتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے، ایسا علم جس میں انسان کے اپنے جذبات، خواہشات، آرزوؤں، تصورات، فکر اور شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے جو خارج میں موجود ہوتی ہے، اور وہ خدا کے کسی بندے کو خدا کی طرف سے وہبی طور پر بغیر اس کی اپنی کوشش کے، بغیر اس کے کسب و ہنر کے عطا کر دی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ مختص تھی، غیر از نبی کو یہ چیز نہیں ملتی تھی۔ اس قسم کا علم، اسے دین کی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں عیسائیت کا ستایا ہوا انسان جب اس نے مذہب سے رسیاں توڑانی شروع کی اور خالص میٹیریلزم اور مادیت کی طرف آیا، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے خدا تک کی ہستی کا انکار کر دیا تو وحی کا انکار تو اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں ایک فکری تحریک پیدا ہوئی جسے ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے فکر و شعور سے جو اچھی اچھی باتیں پیدا کرتا ہے ان کے مطابق زندگی بسر کر لینی چاہیے، لہذا سپر نیچرل، فوق الفطرت سرچشمہ علم کا عقیدہ یا خیال باطل ہے۔ چنانچہ وہ ہیومنسٹ، وہ ایک ایسے مذہب کی تلاش میں تھے جس کی بنیاد وحی پر نہ ہو۔ جولین ہکسلے ہیومنسٹ تھا، اس کی ایک کتاب کا نام ہی یہی ہے، ریلیجن وداؤٹ ریویلیشن، مذہب جس کی بنیاد
وحی پر نہ ہو۔ مجھے اب اس گوشے میں زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے متعلق تو خود یورپ ہی کے فلاسفرز اور سائنٹسٹ نے ان لوگوں کو خود جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اس قسم کا سرچشمہ علم ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ تنہا عقل کی روح سے انسانی زندگی کی گتھیاں سلجھائی ہی نہیں جا سکتی، اس کے لیے عقل انسانی سے بالا تر ایک چشمہ علم کی ضرورت ہے، اور اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ فلاسفرز میں سے دیکھیے تو برگسان نے اس کے متعلق بڑی شرح و بس سے لکھا ہے۔ وہ اس کی جو پہلی مشہور کتاب ہے کریٹو ایوولوشن، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری فکر اس قابل ہی نہیں کہ وہ زندگی کی حقیقت کو ہمارے سامنے لا سکے یا زندگی کی ارتقائی حرکت کا صحیح اور پورا مفہوم پیش کر سکے، اور اس نے اپنی آخری کتاب میں دا ٹو سورسز آف ریلیجن اینڈ مورالٹی، وہ اس میں لکھتا ہے کہ انسان تنہا عقل کی روشنی میں صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا، عقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے گی۔ عقل ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جب ہم اسے اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس بلند مقصد کے متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو دے سکے، وہ حقیقت کا علم کسی طرح نہیں دے سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کی سینسز، یہ حواس جنہیں ہم کہتے ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، یہ قوتیں جو ہماری ہیں، ان کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم ایک حد تک اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس حد سے آگے نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہر سینس کی ایک حد ہوتی ہے، اور عقل جو علم حاصل کرتی ہے وہ تو ان سینسز کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے، انہی حواس کے ذریعے سے جو خبریں پہنچتی ہیں اس تک، ان سے وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کی خبر رساں ایجنسیاں محدود ہیں، وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی، تو ان خبروں یا اطلاعات پر مبنی جو نتیجہ ہوگا وہ بھی تو محدود ہی ہوگا، وہ اس حد سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ اسے اس حد سے آگے لے جانا چاہیں گے تو وہ قیاسات کی روح سے تو کچھ کہہ سکے گی، یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ اور یہ تو فلاسفر تھے۔ وہاں کے سائنٹسٹ جو ہیں کہ عام طور پر جن کا تعلق ہی مذہب سے نہیں ہوتا، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ انسان کے پرسیپشن کے علاوہ حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم ہے کہ جو خاص ہستیوں کو حاصل ہوتا تھا، اور وہ ذریعہ علم ہے جس سے انسان تک حقیقت پہنچ سکتی ہے۔ آئنسٹائن سے بڑا ہمارے دور کا سائنٹسٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ مدت العمر کے بعد عمر کے آخری حصے میں وہ جس نتیجے پہ پہنچا، اس کی کتاب کا نام ہی اس نے آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز رکھا، اور وہ اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی تھی۔ گویا آخری بات جو اس نے کہی، اس نے کہا تھا کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی۔ عقل ذرائع اور اسباب پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے، لیکن مقاصد اور اقدار کی طرف سے بالکل اندھی ہوتی ہے، ویلیوز اور پرپز نہیں دے سکتی۔ یہ اقدار تجربات کی روح سے وضع نہیں کی جا سکتی۔ آئنسٹائن لکھتا ہے تجربات کی بنا پر وضع نہیں کی جا سکتی،
یہ مقتدر ہستیوں کی طرف سے بذریعہ وحی ملتی ہیں، ان کی بنیادیں عقل پر نہیں ہوتی، لیکن وہ تجربہ کی کسوٹی پر بالکل پوری اترتی ہیں، اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربے سے درست ثابت ہو۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اس کے متعلق تو اب وہاں کے قریب تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز وہ متفق اللسان ہیں کہ عقلی ذریعہ کے علاوہ ایک بلند ذریعہ علم بھی ہے کہ جس کی روح سے حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے وحی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وحی کے لفظ کے معنی پہلے متعین ہو جائیں، اچھی طرح سے سمجھ لیے جائیں، تو پھر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آیت جہاں سے ہم بات شروع کریں گے اس کی اہمیت اسی لیے نہیں کہ اس میں وحی کا ذکر ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس آیت کے ایک ٹکڑے کے غلط مفہوم سے اتنی باطل کی بنیادیں ہمارے ہاں کھڑی کی گئی ہیں کہ اس چکر سے انسان عام طور پر نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور آج کے اس درس کا موضوع ان غلط چکروں سے ذہن کو نکالنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم اسے کس طرح واضح کر دیتا ہے۔ پہلے وحی کے لفظ کے معنی دیکھیے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ آج کا یہ درس فی الحقیقت اسے آپ درس سمجھیے، جیسے ایک کلاس روم کے اندر بات سمجھائی جاتی ہے، اس کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ اتنا مشکل، دقیق، نازک، اہم مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ اس لیے میری درخواست بھی یہ ہے کہ آپ اس کا اتباع اسی طرح سے کیجئے جیسے درسن کڑی کے ساتھ کڑی ملاتے ہوئے بات سمجھی جاتی۔ وحی کے معنی عربی زبان کی روح سے۔ اس کے پہلے معنی ہوتے ہیں بڑا تیز اشارہ، پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کتابت یا لکھنا، پھر اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، اور یہ ہے اہم چیز، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا، خواہ اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عربی کے مستند لغات جو ہیں ان میں یہ معانی موجود ہیں، انہوں نے ان معانی کی سندیں دی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو میری لغات القرآن میں دیکھ لیجئے، میں نے ایک ایک معنی کی تمام سندیں دی ہیں مستند کتب لغت، اور جیسا کہ آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا ان بنیادی معانی کا سمجھنا نہایت ضروری ہے ان غلط فہمیوں سے نکلنے کے لیے کہ جو قرآن کریم کے اس مقام یا اس جیسے ایک اور مقام سے خامخواہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ ہیں اس لفظ کے لغوی معنی زبان کے اعتبار، اصطلاحی معنی اس کے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے کسی انسان کو براہ راست حقیقت کا علم ملنا، جیسے قرآن کریم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ وہی وہ ہے جو انبیاء کرام تک محدود تھی اور مخصوص ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو گویا وحی کے یہ جو اصطلاحی معنی ہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم کا حاصل ہونا، یہ اصطلاحی معنوں میں وحی کا لفظ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے۔
وحی کے متعلق قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی شخص اسے اپنی محنت کاوش یا کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا. مختلف علوم تو انسان اپنی محنت سے، کسی استاد کے سکھانے سے، کاوش سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے اس طرح براہ راست علم حاصل کرنا جسے وحی کہا جاتا ہے، یہ کسی کے کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم اس بات پر بالکل واضح ہے. وہ وحی کے متعلق کہتا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ اپنی اس رحمت کے لیے، پہلے تو رحمت ہی کا لفظ اس شے کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ کسی کو ملے. خدا اپنی اس رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. 2/105 2/105 سورہ بقرہ کی آیت 105. سورہ ابراہیم میں ہے واللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بطور احسان کے امتناناً اس چیز کو دے دیتا ہے، معاوضے کے طور پر نہیں، کسب و ہنر کے طور پر نہیں. 14/11 14/11. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے وحی دی گئی تو کہا گیا کہ انا اخترتک، میں تجھے چن رہا ہوں، منتخب کر رہا ہوں ایک خاص مقصد کے لیے. 20/13 سورہ حج میں ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. خدا ملائکہ اور انسانوں میں سے یستفی چن لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے اس مقصد کے لیے، وحی کے لیے یا رسالت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے. 22/75. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ والنجم میں تو صاف بات کہہ دی کہ ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی. یہ اپنے ارادے اور خواہشات کے تابع یہ باتیں نہیں کرتا، یہ تو وحی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی. 53/4 یہ اس قسم کی، اسے وحبی کہتے ہیں عربی زبان میں. محبت ہوتی ہے وہ شے جو خدا کی طرف سے از خود ملے کسی کو، اس میں اس کی اپنی کوشش اور کاوش کا کوئی دخل نہ ہو. وہی وحبی طور پہ جو ملتی ہے تو اس کے متعلق یہی جو آیت اب ہمارے سامنے آئے گی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم نے تمہیں یہ وحی دی ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. تو اس سے پیشتر جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو انسان اپنی محنت اور کاوش سے حاصل کرے اس کے متعلق تو روز اسے علم ہوتا ہے کہ میں کس بات کے لیے محنت کر رہا ہوں، کتنی میں نے محنت کر لی ہے، کتنا میں آگے چلا گیا ہوں، کتنی باقی رہ گئی ہے، کب مجھے یہ چیز مل جائے گی. اسے تو ایک ایک اپنی منزل کا درجے کا معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تجھے ایک سانس پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. اسی لیے وحی کے متعلق کہا یوں جانا چاہیے کہ انسان اپنی محنت سے حقیقت کو ڈسکور نہیں کرتا، انکشاف حقیقت خود محنت سے نہیں کرتا. حقیقت یا ریالٹی اپنے آپ کو اس پر منکشف کر دیتی ہے. اسی لیے یہ لفظ ریویل کا انہوں نے اپنے ہاں لیا تھا، حالانکہ یہ لفظ پھر ان کے ہاں انگریزی زبان میں بھی اور بہت سے معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا. لیکن ڈسکور کے مقابلے میں ریویل جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان
خود بڑھ کر حقیقت پر پڑے ہوئے پردے کو نہیں اٹھاتا، بلکہ حقیقت جس کے سامنے چاہتی ہے خود اپنے آپ کو بے حجاب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کے لیے قرآن کریم نے نزول کا لفظ، نازل ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے آنا۔ جتنی باتیں انسان اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے کرے گا، وہ اس کے اندر سے باہر آئیں گی۔ لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جو باہر سے اس کے اوپر آتی ہے، باہر سے اندر آتی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ اس میں آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، خارج سے یہ چیز ملتی ہے، یہ سبجیکٹو چیز نہیں ہے کہ انسان کے اپنے اندر سے اس کی کسی کوشش اور کاوش اور تجربے کا نتیجہ ہو اور وہ باہر آئے، بلکہ یہ باہر سے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم نے کس کس انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ خالصتاً ایک وہبی چیز ہے جو کسی انسان کو ملتی تھی میں نے اس لیے کہا کہ یہ سلسلہ جو تھا اس طرح وحی ملنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ لہذا آج ہمارے لیے اس موضوع کی اہمیت صرف یہ رہ گئی کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ حضور کوئی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں، آپ کی اپنی انسانی کاوش و کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں تھا، خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملا تھا۔ ورنہ اس کے بعد جبکہ یہ سلسلہ خدا نے ختم کر دیا، ہمارے لیے یہ ڈسکشن یا یہ جو بحث ہے اس وقت کوئی اور عملی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، مل سکتا تھا تو بھی یہ ختم ہو گیا، اور اب مل سکتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے اس سوال کا کوئی عملی پہلو نہیں آتا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے ہمارے نزدیک کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری کاوشوں کا اپنا نتیجہ نہیں تھا، خدا کی طرف سے یہ حقائق آپ پر منکشف ہوئے تھے اور وہ ہم تک آ گئے۔ اب سوال یہ رہا کہ ہم ان حقائق کو کس طرح سے پا سکتے ہیں۔ وہ براہ راست والا طریقہ تو ختم ہو گیا، اب ہمارے لیے تو یہ حقائق محفوظ ہو گئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اسے خدا نے کلام اللہ کہا، خود خدا کا کلام۔ تو میں جب یہ قرآن پڑھتا ہوں تو خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اب میرے لیے ذریعہ جو ہے خدا سے باتیں کرنے کا یا خدا کا مجھ سے باتیں کرنے کا، یہ الفاظ زیادہ بہتر ہے، میں بھی عرض کروں گا کیا فرق ہے ان دونوں میں۔ خدا جو مجھ سے باتیں اب کرتا ہے وہ اب اس کے ذریعے سے کرتا ہے جسے اس نے خود کلام اللہ کہا ہے، یہ اس کا کلام ہے اور وہ مجھ سے اس کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں اس کا ذریعہ وہ تھا جسے ہم نے وہی کہا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب جو وہ انسانوں سے باتیں کرتا ہے تو یہ جو کلام اللہ ہے اس کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے۔ براہ راست خدا کا انسانوں سے باتیں کرنے کا سلسلہ ختم نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے انسانیت کے اوپر، اس سے شرف انسانیت کتنا بلند ہو جاتا ہے اس تصور سے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آخر میں جا کے یہ عرض کروں، یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ خدا کا کلام کرنا جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور یہیں سے یہ آیت جو ہے بات شروع کرتی ہے کہ اس کے طریقے کیا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے لیے یہ ہو نہیں سکتا، امکان نہیں اس بات کا کہ خدا اس کے ساتھ بات کرے الا بجوز اس کے۔ اب اس کے بعد یہ بتائے ہیں
کہ خدا انسان کے ساتھ یہاں بشر کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ رسولوں کے متعلق بھی خدا نے یہ کہا ہے، ہر رسول نے یہ کہا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ لہذا یہاں جو کہا ہے بشر، تو اس میں رسول بھی آ گئے اور غیر رسول بھی تو سارے بشر ہوتے ہیں، اس لیے اس میں انبیاء اور غیر انبیاء سارے آ گئے۔ بشر کے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کیوں بات ہو گئی، اور انداز جو ہے ما کان لبشر، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ کیا ذرائع ہیں؟ ایک ذریعہ تو وہ ہے کہ جو خدا رسول کے ساتھ یا نبی کے ساتھ کلام کرتا تھا، الا وحیا، اس کے ذریعے۔ اب یہ جو ہے وحین، قرآن نے خود اس کے دو طریقے بتائے ہیں، یعنی نبیوں کی طرف جو خدا اپنے احکام بھیجتا تھا یا ان کو حقیقت کا علم دیتا تھا، اس کے دو طریقے خدا نے خود بتا دیے۔ ایک طریقہ تو ہے عام انبیاء کرام کے متعلق، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تو کیا خصوصیت تھی، کیا حکمت تھی کہ صرف ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق قرآن نے دوسرے لفظ استعمال کیے ہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا۔ انبیاء کے متعلق جو وحی آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں یہ بات وضاحت سے آ گئی۔ جبریل کا لفظ آیا ہے اور کہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ 2/97 2/97 انہو جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو تیرے دل پر خدا کے اذن، قانون خداوندی کے مطابق تیرے قلب پر نازل کیا اس کو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم غیر اجنبی یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا تھا، کس طرح سے یہ نزول وحی ہوتا تھا، جبریل کیسے آتے تھے، اور لیکن جیسے بھی تھا بات تو یہ قلب نبوی کے اوپر کی ہے، قلب نبوی کے اوپر یہ نازل ہوتا تھا۔ دوسری جگہ ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق 16/102 16/102 ان سے کہہ دو کہ روح القدس نے اسے نازل کیا ہے تیرے رب کی طرف سے حقیقت پر مبنی۔ وہاں جبریل کہا، اسی کو یہاں روح القدس کہا ہے۔ تیسری آیت میں اسی کو روح الامین کہا ہے، نزل بہی روح الامین علی قلبک 26/195 26/195 نزل بہی روح الامین علی قلبک، روح الامین نے اسے نازل کیا ہے تیرے قلب پر۔ یہاں پھر وہی بات ہے، قلب پر نازل کیا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ روح الامین یا روح القدس یا جبریل جسے کہا گیا ہے، یہ کیا تھا؟ جبریل کا لفظ سجست کرتا ہے، جبرائیل کے معنی ہوتا ہے خدا کی توانائی، جبر کے معنی توانائی اور قوت ہوتا ہے، ایل کے معنی خدا ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، کچھ ڈیوائن انرجی ہے یہ، جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ قلب نبوی پر یہ ان حقیقتوں کو آشکارا کرتی تھی۔ یہ ہوتا تھا وہی۔ پھر دوہرا دوں کہ ہمارے لیے یہ ڈسکشن جو آج جو ہم کر رہے ہیں صرف اتنی بات کے لیے ہے کہ اس انداز کی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سوال نہیں پیدا ہوگا۔ جی ایک تو طریقہ یہ تھا کہ نبی کے قلب پر اس کا القاء ہوتا تھا، اور ذریعہ بتایا ہے جبریل
جسے روح الامین کہا ہے، روح القدس کہا ہے. خود روح کے معنی ہی انرجی ہوتے ہیں، قوت ہوتے ہیں، زندگی، قوت. اس لیے اسے جبریل کیجئے کہیے وہ بھی وہی معنی ہوتے ہیں، روح القدس یا روح الامین کہیے تو وہ بھی وہی معنی ہوتے ہیں. کچھ ڈیوائن انرجی کا اس میں کوئی تصور ہے، ہوتا ہوگا، ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا. دوسرا طریقہ جو میں نے کہا ہے نبیوں کے ساتھ تھا، اور وہ تھا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ کے ساتھ خدا نے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے. 4/164 4/164. لیکن یہ بات کس طرح سے کی تھی؟ خود ہی یہ بتا دیا سورہ اعراف میں کہ موسیٰ نے بات تو سنی اور اس کے بعد کہا کہ اے بات کرنے والے سامنے آ کے بات کر. ٹیلی فون کے ذریعے گل کرنی، آواز تو آتی ہے، صورت نظر نہیں آتی. کہا کہ نہیں موسیٰ، لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو، پردے کے پیچھے سے ہی بات ہو سکتی ہے. یہ کیا بات تھی، کس انداز سے یہ تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے اور صرف ایک نبی کے متعلق کہی ہے. 7/143 7/143. یاد رکھیے اسی میں یہ ہے کہ کلام کیا، انہوں نے تقاضا کیا دیکھنے کا، دیدار کا. کہا گیا کہ نہیں، دیکھ نہیں سکتے. بات کی. 2 طریقے قرآن کریم نے صرف بتائے ہیں. پھر دوہرا دوں، عام تو یہ بتایا ہے کہ کوئی ڈیوائن انرجی، الوہیاتی توانائی تھی جس سے جبریل کہا جاتا ہے، وہ نبی کے قلب پر اس کا القاء کرتا تھا حقیقت کا. اور صرف ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ باتیں کی پردے کے پیچھے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. آیت کو دیجئے گا، قرآن کریم آپ کے سامنے، الفاظ کو سامنے رکھیے گا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں کہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرے، بجوز اس کے کہ وہ یہ وحی ہو کہ فرشتہ جبریل روح الامین اس کے قلب پر اس کا نزول کرے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے. دونوں چیزیں آ گئی. ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ نہیں. بشر میں تو ہم سب شامل ہیں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے تو کوئی نبی نہیں ہے. جس زمانے میں نبی ہوتا تھا اس زمانے میں نبی کے علاوہ کروڑوں بشر موجود ہوتے تھے. تو یہ ایک کیٹیگری باقی رہ گئی کہ ان کے ساتھ کس طرح سے اس کا کلام ہوگا. کلام تو اس کا ہر ایک تک پہنچنا چاہیے. انبیاء کے متعلق تو یہ بات کہہ دی. اب بشر میں سے دوسری کیٹیگری آئی غیر انبیاء کی. ان کے ساتھ کیسے بات ہوئی؟ یرسلا رسولا، ان کی طرف رسول ہم بھیجتے تھے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، یہاں لفظ پھر آیا ہے یوحی، اور معنی ہم نے اس کے دیکھ لیے ہیں. اس کے معنی ہے کسی بات کا کسی تک پہنچا دینا. یا ہم پھر دوسرے بشر کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے طریقہ کیا تھا، رسول آتا تھا ان کی طرف جو ہماری وحی کو ان تک پہنچا دیتا تھا ہمارے حکم سے، ہماری مشیت کے مطابق. اب بشر کی ساری کیٹیگریز اس میں آ گئی برادران عزیز.
بات صاف ہے، انہ علی حکیم، بلندیوں پر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ حکمت بھی بہت زیادہ رکھتا ہے۔ بلندیوں پر تھا تو خدا ٹرانسینڈنٹ تھا، ماورا ہم سے، اتنی بلندیوں پر جو ہو ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود ان پستی والیوں سے باتیں کی اس طرح سے، علی حکیم، کیا بات ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، اے رسول اسی طرح سے ہم نے یہ زندگی، یہ حرارت، یہ روح، یہ توانائی تیری طرف بھی ہم نے بھیجی، جس طرح سے نبی کی طرف بھیجی جاتی ہے، جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پر اس کا القاء ہوا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا اس سے پیش تک ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ حقیقت خود سامنے آ کر بے حجاب ہو جاتی ہے، اسے اس سے ایک سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، مجھے وحی دی جانے والی ہے۔ موسیٰ تو آگ لینے گئے تھے، جاتے وقت تک یہ معلوم نہیں تھا، اپنے آپ کو وہی گڈریا سمجھتے تھے، گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ بڑی سرد رات ہے، تاریکی اور اندھیرا بھی ہے، راستہ بھی ہم کھو گئے ہیں، وہاں دور مجھے کہیں آگ نظر آتی ہے، وہاں جاتا ہوں، آگ ہے تو کوئی آدمی بھی، انسان بھی وہاں ہوگا، اس لیے اس سے اتا پتا پوچھوں گا، انسان نہ ہوا تو کم از کم آگ کا انگارہ لے آؤں گا، یہاں رات کو تاپیں گے تو صحیح۔ یہ ہے نا جو قرآن نے کہا ہوا، یہ تو وہ کہے ہی نہیں کہ ایسے کہ اچھا بھائی اب سلام علیکم میں تو چلا ہوں نبی بننے کے لیے، اب تم یہاں بیٹھو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے آواز کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، یعنی وہ ایسے کہ ایسے ہی وہ ایک شخص آگ لینے کے لیے گیا تھا، اللہ میاں نے وہ پیمبری کسی کو دینی تھی، آدمی پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ملتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا اچھا کوئی نہیں ہے چلو نہیں دے دیو، معاذ اللہ یہ نہیں، وہاں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے وہاں کہا گیا ہے۔ موسیٰ نے جب کہا کہ آپ کا بڑا کرم اور نوازش ہے، آپ نے اتنی بڑی نعمت کبریٰ کا مجھے اہل سمجھا اور اس کو دیا، عنایت ہے آپ کی، نوازش ہے آپ کی، کہا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے اس درجے تک پہنچنے کے لیے کن کن کٹھالیوں میں سے تمہیں گزارا ہے، ہم کٹھالیوں میں سے لفظ ہے وہاں۔ یہ نہیں تھا کہ یوں ہی ایک آگ لینے گیا اور اس کے سر پہ تاج پیغمبری رکھ دیا اور پھر بات وہاں سے کہی ہے کہ آؤ تمہیں سنائیں۔ بات وہاں سے کری تھی جب تمہاری ماں کی طرف ہم نے حکم بھیجا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، اور اس طرح سے تمہیں فرعون کے محلوں میں پہنچایا گیا تھا کہ بعد میں تم نے ٹکر لینی تھی اتنی بڑی سیاست سے، اس کے رموز اور اسرار کا واقف ہونا بھی تیرے لیے ضروری تھا، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ذرا گزر ہو سکتا محلات سرا کے اندر ہو تو جان سکتا کہ سیاست کی بساط کی مہرہ بازیاں کیا ہوا کرتی ہیں۔ وہاں تمہیں رکھا، لیکن وہاں رہتے تو شہزادہ بن جاتے، وہاں سے پھر تمہیں نکالا، پھر شبانی یہاں سکھائی، اس لیے کہ نبی کو تو بہت بڑا ریوڑ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، پھر یہ زندگی سکھائی، کن کن مراحل میں سے تجھے گزارا، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ آج تو پھر ہمارے پیمانے پہ جب پورا اترا ہے تو پھر ہم تمہیں یہ وحی دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کو علم نہیں اس کا ہوتا، وہ سیرت و کردار کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، تصور و خیالات کی انتہائی اعتدال پر ہوتا ہے،
اس قسم کا سینہ ہوتا ہے جو محبت بن سکتا ہے خدا کے اس قسم کے علم کے نزول کا، لیکن اسے از خود علم نہیں ہوتا کہ میں نبی بنائے جانا والا ہوں۔ آپ دیکھیے گا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں بڑی اہم ہے، آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جو خود اپنی کوشش سے نبی بنتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، اگر نبی بن سکتا اس کو تو قدم قدم پہ یہ پتا ہوتا ہے، آپ پہلی پاس کر لی ہے ان دوسری چ گیا، تیسری پاس کر لی ان میں چوتھی کتاب بھی پڑھ لی ان پنجویں چلے گیا، یہ سارا کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ولی بنا ہوں، پھر مجدد بن گیا ہوں، اس کے بعد کرشن کی باری آ رہی ہے، گوپال بن رہا ہوں، یہ چلا ہوں، وہ گیا، یہ نبی بنا۔ کہتا اسے تو ایک دن پہلے پتہ نہیں ہو کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہاں اس بلند حقیقت کے سنبھالنے کے لیے جس قسم کے قلب کی ضرورت ہوتی ہے وہ 40 سال پہلے سے بننا شروع ہوا ہوتا ہے۔ مختلف مواقع اور ابتلاؤں میں سے گزار کے دیکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں، اس کے سیرت و کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سینے کی وسعتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ذہن کی بلندیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ، قرآن کے الفاظ میں قد جئت بقدر کلام، اے موسیٰ اب تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے، اور پھر ہم نے یہ وحی دی۔ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا آپ کا احسان ہے، بڑی نوازش ہے۔ ہماری نوازشات یوں نہیں بہتے پانی کی طرح جایا کرتی کہ جو سامنے آ جائے اس کو مل جائے، اس کے لیے تو بڑی لمبی دور دراز راستے کی منزلیں گزارنی پڑتی ہیں۔ بات ساری یہ تھی کہ علم نہیں ہوتا تمہیں کہ کس مقصد کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ غور فرما لیا نا آپ نے، اسے معلوم نہیں ہوتا اس چیز کا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بات آگے کر، یہ ایک روشنی جو انسانیت کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جو پہلے اتنی بلندیوں کے اوپر فائز ہوتا ہے، لیکن علم اسے نہیں ہوتا اس کا، لہذا یہ نبوت کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ میں اس مقام پہ اتنا ہی کہہ رہا تھا۔ میں تیسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ بشر کے لیے، پھر دیکھیے آیت، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے، وجود اس کے کہ نبی ہے تو جبریل کے ذریعے سے اسے قلب کے اوپر یہ القاء ہوتا ہے، یا پس پردہ بات ہوتی ہے، اور غیر نبی جو ہیں ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے، وہ خدا کی وحی کو ان تک پہنچاتا ہے خدا کے حکم۔ سارے بشر اس کے اندر آگے برادران آتے ہیں۔ یہ جو یہاں دوسری دفعہ آیا ہے نا، اور یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یہاں اس کے معنی ہی ہیں، میں نے پہلے کہا ہے نا معنی لکھ لیجئے، چوتھے معنی لکھے ہیں آپ نے، کسی حکم یا بات کا دوسرے کی طرف پہنچانا، خواہ ذریعہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ اس کے یہاں یہ معنی ہے، وہ پہنچاتا ہے خدا کے ان احکام کو دوسرے انسانوں تک۔ چلیے، آپ کہیں گے کہ ابھی تک یہ معمہ بات ہو رہی ہے، اہمیت اس میں کیا تھی؟ ابھی چیز آتی۔ عزیزان من، آپ نے اب ان دنوں بھی عام سنا ہوگا، خدا ہم کلام ہوتا ہے فلاں انسان۔ ختم نبوت کے بعد کی بات میں کہہ رہا ہوں، غیر از انبیاء کے ساتھ ہم کلام خدا، یہی نہیں بلکہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے سارے تصوف کی عمارت اس پہ ہے کہ اولیاء کرام خدا سے باتیں کرتے ہیں، انسان خدا سے باتیں کرتا ہے۔ الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن کہتا ہے این یکلمہ اللہ، خدا انسان سے بات کرے، اور یہ سن لیجئے سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا سے بات کر سکتا ہے، ہر جگہ یہ ہے کہ خدا انسان سے بات کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بات تو یہ ایک ہی ہے، خدا انسان سے بات کرتا ہے یا انسان خدا سے بات کرتا ہے،
ذرا گہرائی میں جائیے تو ایک نہیں رہی. انسان خدا سے بات کرتا ہے، یہ اپنے اختیار اور ارادہ کی بات ہو گئی کہ میں جب چاہوں خدا سے بات کروں. میری طرف سے یہ چیز ہو گئی، انیشیٹو ہو گیا، میں کر سکتا ہوں خدا سے جب بھی جی چاہے. وہ کہتا ہے غلط. خدا انسان سے جس سے وہ چاہتا ہے بات کرتا ہے. تمہارے اپنے کسب و ہنر کی یہ بات نہیں ہے، تمہارے اپنے اختیار و ارادے کی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ہر رات وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے جا کے لکھوا کے لے آتے ہیں، ابھی تم نے کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ ذرا پھر یہ خدا سے پوچھ لیتے ہیں. یعنی یہاں ساری انیشیٹو، ساری چیز انسان سے ہوتی ہے خدا کی طرف. یعنی خدا کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا، جب جی چاہے اسے بلا لے. یہ تو الگ بات ہے نا، اس نے کہا میں سوتا نہیں ہوں، ورنہ وہ تو ٹیلی فون کی بات ہے. ٹیلی فون لگواتا ہے آدمی اپنی آسانی کے لیے، لگتی ہے یہ دوسرے کی آسانی کے لیے. یعنی جب جی چاہے اس کا گھما دے، کہا یہ سو ہی رہا ہو. انسان خدا سے بات کرے، یہاں انسان کے طرف سے یہ بات کا امکان ہوا. یہ اختیار اس کا ہو گیا، انیشیٹو اس کا ہو گیا. جس طریقے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، لیکن ہونے کے بعد تو صورت یہ ہوئی نا کہ جب جی چاہا انسان کا خدا سے بات اس نے کی. اب وہ بیٹھا ہے صاحب انتظار کے اندر، جب بات کرے گا وہ جواب دے گا. وہ خدا نے سارے قرآن میں، آپ دیکھیے قرآن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ کوئی انسان خدا سے بات کر سکتا ہے. جہاں کہا ہے یہ ہے کہ خدا انسان سے بات کرتا ہے. اور صرف یہ چیز جو کہی ہے براہ راست بات کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور باقی انسانوں کے متعلق کہا کہ جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، ہمارا کلام، اس کے ذریعے سے انسان بات کرتا ہے، انسان سے خدا بات کرتا ہے. انسان خدا سے بات کر نہیں سکتا، اور خدا انسان سے بات کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کرتا ہے، اس کے علاوہ کرتا نہیں. یہ سارے دعوی برادران عزیز کہ خدا سے باتیں کرتے ہیں حضرت صاحب، وہاں سے جا کے پوچھ کے چلے آتے ہیں، یہ وہاں سے لے کے آتے ہیں، یہ سارے چیز قرآن میں اس کی کوئی سند نہیں. اب آگے چلیے. یہ جو تصوف میں کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ علم پاتے ہیں، اس علم پانے کے بعد ان سے پوچھئے کہ صاحب وہ کیا بات ہے جو آپ کو اس طرح سے حاصل ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، کہ یہ تو بھائی ایسی شراب ہے کہ جس کے نشے کے متعلق کوئی دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ تو جو پیے گا اسے ہی پتا چلے گا، کسی دوسرے کو یہ بتا ہی نہیں سکتا. لیکن رسول پر جب انکشاف حقیقت ہوتا تھا تو پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ بلغ ما انزل الیک. یہ جو کیفیت تمہیں ملی ہے اسے پہنچاؤ دوسروں تک. یہ بات یہ نہیں کہ اس کا ایک ذاتی تجربہ ہوتا تھا جو اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا تھا. اور یہ جو وحی ہوتی تھی، اس وحی کے بعد اور اس پہنچانے کے بعد وہ کہتا تھا کہ میں اور تم برابر ہو گئے. انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف خدا کی طرف سے یہ وحی آئی تھی، یہ میں نے تم تک پہنچا دی، اور اس کے بعد بشر مثلکم، میں اور تم سب برابر ہو گئے. اور یہاں جو دعوے اب کیے جاتے ہیں خدا سے ہم کلام ہونے کے، وہ تو آپ کے ساتھ کا بشر رہتا ہی کبھی نہیں ہے ساتھ. وہ اونچیاں اڑاریاں اڑتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ ہم میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں.
وہ عالم بالا سے متعلق ہوتے ہیں. زبان بھی ان کی لاہوتی ہوتی ہے جس کی ڈکشنری کوئی نہیں بنی آج تک. آپ نے کبھی اس کنسٹرکشن پہ غور کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. انما، اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں بات کہ میری طرف یہ وحی ہوئی تھی، حکم ہوا تھا بلغ ما انزل الیک، یہ ان تک پہنچا دے. میں نے یہ تم تک پہنچا دی تو پھر میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. آپ نے دیکھا یہ وحی کی آبجیکٹیوٹی جو ہے اس نے کیا بات پیدا کر دی. یہ اس کا اپنا سبجیکٹو تجربہ تھا ہی نہیں. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ کلام کر سکتا ہے. خدا انسان کے ساتھ کلام کرتا تھا، اس کے یہ طریقے تھے. اب کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کلام اللہ، یہ جو دیا ہے اس نے. خدا کلام کرتا تھا، ختم نبوت سے بات ختم ہو گئی. انسان کلام اس سے کر ہی نہیں سکتا، تصوف کی بنیاد ختم ہو گئی. پھر دوہرا دوں، قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خدا سے کلام کر سکتا. یہ وجہ تھی برادران عزیز جو اقبال نے کہا تھا کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے. یہ یہاں کی چیز ہے نہیں. ختم نبوت نے تو جیسا میں نے عرض کیا شرف انسانیت کو اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا. امکان جو تھا اس چیز کا کہ خدا کسی سے بات کرے یا وہی بھیجے وہ دوسروں سے کہے، تو ہر وقت اس کا دھڑکا لگا رہتا تھا نا کہ مجھ سے بھی ایک برتر سند والا انسان سامنے آ جائے، وہ کہے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں خدا نے مجھ سے کہی ہے. جب اس کا امکان تھا کہ کہتا ہے خدا وہی بھیجتا ہے خدا، تو بہرحال آؤٹ رائٹ تو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں صاحب تم غلط کہتے ہو نہیں بھیجتا. آپ کو سوچنا پڑتا کہ شاید صاحب اس نے خدا نے اس سے وہی کی ہی ہو، اور اگر کی ہو اور میں اس کا انکار کروں تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی چیز بری ہو جائے گی. ہر وقت دل کے اندر ایک دھڑکا لگا رہتا، اور جو آگے دعویٰ کرتا اس کے سامنے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح جھکنا پڑتا، سوچنا پڑتا. جب وہ منوا لیتا تو پھر آپ سے وہ اونچا ہو جاتا، آپ کی آزادی سلب ہو جاتی. یعنی خدا کی طرف سے جو حکم آپ کو ملتا ہے آپ کی ایک آزادی کو سلب کرتا ہے نا. صبح سے شام تک آپ کھاتے پیتے تھے، خدا کا ایک حکم آ گیا نا کہ رمضان شروع ہوا ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا منع. کتنی بڑی میری آزادی تھی جو چھن گئی. یہ الگ چیز ہے کہ میں نے خود ہی اس کو تسلیم کیا ہے، نہ تسلیم کرتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن بہرحال ایک اوپر سے کنٹرولنگ ایجنسی آئی، اوپر سے ایک حکم آیا ہے. اگر یہ اس کا امکان جاری رہتا نبی بننے کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم کے اوپر آپ کے سامنے ایک دعوے دار آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سوچنا پڑتا کہ صاحب کہیں خدائی کا حکم نہ ہو، اور ماننا پڑتا. تو اس کے بعد آپ کی آزادی پہ پابندی لگتی. کوئی نہ کوئی تو حکم وہ دیتا ہی. ختم نبوت کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ ایک کتاب اس کے اندر ہے، جو کچھ خدا نے کہنا تھا کہہ دیا. آن میرٹ اس کتاب کو تم دیکھ لو، تمہاری سمجھ میں بات آئے، یہ جو قوانین دیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو. نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، اس کا نتیجہ بھگتو گے. اور اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں اب جو تم سے آن کے کہہ جائے کہ دیکھو یہ خدا نے مجھ سے کہا ہے میری بات مانو. کتنا بڑا امن انسان کو نصیب ہو گیا برادران عزیز کہ اب کوئی انسان یہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا حکم ہے. جو ہی آپ آگے کہے اس سے کہو غلط کہتے ہو تم، خدا نے نبوت کو ختم کر دیا ایسا. آپ غور فرما رہے ہیں ختم نبوت سے شرف انسانیت کی بلندی کتنی ہو گئی.
انسان اب بچہ نہیں رہا، بالغ ہو گیا، اس کو ڈائریکٹو دے دیے، اس کو کچھ ہدایات دے دی، دوراہے پہ سائن پوسٹ لگا دیے، اس کو کہہ دیا کہ یہ دو، اور کہا کہ جاؤ اپنے راستے آپ چلو، صحیح راستے پہ چلو گے صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ گے، غلط راستے پہ چلو گے غلط منزل پہ چلے جاؤ گے۔ یہ بڑی چیز ہے کہ اب مجھ سے کوئی ایسا کہنے والا نہیں جو کہے کہ صاحب خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے تم یہ مانو۔ خدا نے ختم نبوت کیا، دروازے بند کیے، لیکن ہمیں تو وہ غلامی کا ذوق اتنا رچا ہوا ہے کہ وہ کہتا رہے کہ ہم ایسا کوئی نہیں بھیجتے، ہم کہیں گے تم نہ بھیجو، ہم تو کریٹ کریں گے، اپنے ذہنوں سے کریٹ کریں گے، بھیجتا ہے تو ضرور بھیج، وہ کہتا ہے نہیں بھیجتا، کہنے لگا کہ تم بھیجو ہے۔ ذوق غلامی کی تسکین برادران عزیز ہوتی، ہم اپنی آزادی سے کوئی قدم اٹھانا چاہتے نہیں، غلام خوگر ہو جاتا ہے غلامی کا۔ اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت بھی مل جاتی ہے تو پھر بھی جو عہد غلامی کی اس کے ہاں کی لکیریں ہوتی ہیں ان کو پیٹتا چلا جاتا ہے، نبوت ختم ہو جاتی ہے تو نبی بناتا چلا جاتا ہے کون، اسے پتہ ہی نہیں کہ آزادی کی لذت کیا ہوتی ہے برادر۔ ختم نبوت سے انسانیت کو بہت بڑی آزادی کا شرف نصیب ہوا، اور عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ختم نبوت کے بعد، دنیا کی کسی قوم نے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مسلمانوں میں سے کیا، کسی نے کیا، باقی انسانیت نے ختم نبوت کو تسلیم کر لیا۔ اور جن سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہاری وساطت سے ہم انسانیت کو کتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں، انسانیت نے تو اس شرف کو لے لیا، اور انہوں نے وہ ٹوٹی ہوئی زنجیروں کو اپنی مژگانی عقیدت سے ایک ایک کر کے جوڑا اور پھر سے پہن لیا، پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت صاحب، وہ سائنس صاحب، وہ لسوڑی صاحب، یہ مجدد صاحب، وہ نبی صاحب، یا میرے اللہ، قدم قدم پہ اوپر۔ کہتا سوچو تو صحیح، ہم تمہیں کن آسمان کی بلندیوں کے لیے جانا چاہتے تھے اور تم کن پستیوں کے ساتھ چپکتے چلے جاتے ہو۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تصوف نے تو یہ کیا، قدم قدم کے اوپر صاحب یہ کیا کیا کہ جس طرح سے تم نبی کے حکم کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کا حکم ہے، اب حضرت صاحب کے حکم کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ بمائے سجادہ رنگی کن غرت پیرے موانگ ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلح اٹھا کے شراب کے مٹمے میں ڈال دے فوراً، دیکھنا کہ اس ذہن کے اندر سب کو تجبب نہ آ جائے۔ کیوں کلندر ہاتھ سے گئے دیدہ گئے، یہ اپنی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، دیکھنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ سالک بے خبر نہ بغض دے راہ رسم منزل ہے، انہیں پتا ہے راستے کا، تمہیں نہیں پتا۔ خدا نے یہ کلام اپنی دی ہے، میرے بھی سامنے ہے، ان کے بھی سامنے ہے، اور انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی سند بھی دیں، اس لیے کہ وہ تو براہ راست خود لاتے ہیں۔ اور یہ بات سنائی نہیں برادران عزیز، تصوف کی بنیاد اس سے سر خیل صوفیہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، اور فی الحقیقت جن کی کتابوں پر بنیاد ہے سارے تصوف کی، خصوص الحکم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس مقام سے نبی اپنا علم پاتا تھا اسی مقام سے اولیاء اللہ اپنا علم پاتے ہیں اور خدا سے لاتے ہیں۔ کہا کہ صاحب یہ تو پھر ختم نبوت کے منافی، کہنے لگے نہیں وہ وہی ہوتی تھی۔ کہا کہ صاحب یہ تو ختم نبوت کے منافی ہے، کہنے لگے نہیں وہ وہی ہوتی تھی، یہ الہام ہے۔ یعنی اس کے لیے لفظ دوسرا استعمال کر لینے سے سمجھ لیا کہ بات ہی بدل گئی، اور الہام کا لفظ ہی قرآن میں نہیں۔
ایک جگہ انسان کی ذات کے متعلق ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر ہم نے اس کی انٹیگریشن اینڈ ڈس انٹیگریشن کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ یہ ڈیولپ بھی کر سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے، پھٹ بھی سکتی ہے۔ اس کے اندر صرف ایک جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں، الہام ہے سارا غیر قرآن، ساری چیز غیر اسلامی۔ عیسائیت کے شام کے اندر یہ عیسائیوں کی جو خانقاہیں تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمارا صوفی جو تھا عثمان، اس نے شام کے اندر یہ کنورٹ تھے یہ لوگ عیسائیت کے، وہاں سب سے پہلی خانقاہ آپ کی قائم ہوئی۔ یہ تصورات دوسری صدی میں آپ کے یہاں آئے ہوئے، الہام کا لفظ آپ کے یہاں نہیں، کشف کے معنی یہ کچھ نہیں ہوتے۔ کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے کشف حقیقت انسانوں کے سامنے ہوتی۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ اب آئیے جو اہمیت آپ کے سامنے آئے۔ کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ، کہا اس کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتہ ایک محسوس پیکر کی شکل میں رسول کی طرف آ جاتا تھا، وہ سامنے ایک انسان کی شکل میں آتا تھا۔ ایک تو طریقہ وہ تھا، کہنے لگے وہ تو ہوتا ہے وہی جو نبی کی طرف ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری چیزیں کہی ہیں نا، پردے کے پیچھے سے باتیں کرتا ہے، یہ ہے جو وہ اولیاء کرام سے بھی کرتا ہے، اور وہی یا دل میں یوں ہی بات ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگا اسے الہام کہتے ہیں۔ جو کچھ عزیزان من میں نے اس سے پہلے کہا ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ یہ ان الفاظ کو سند بنانا اس چیز کی، جبکہ قرآن نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ غیر از نبی کے ساتھ بھی خدا کسی طرح سے کلام کرتا ہے، اسے وحی کہیے، اسے الہام کہیے، اسے کشف کہیے، بات تو اصل میں حقیقت کی ہے۔ اس نے تو یہ طریقے بتائے ہیں بشر کے ساتھ کلام کرنے کی، اور میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ ورائے حجاب، پس پردہ باتیں کرتا کیسے؟ اب اس میں آیا جی رویا ہے ساتھ سچی خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خوابوں کے اندر آ کے وہ بات بیان کرتا ہے، پھر خواب کی تعبیریں یہ پیش کرتے ہیں، پھر وہ غلط نکلتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ خواب میں پتہ نہیں دکھایا کچھ ایسا گیا تھا، سمجھا کچھ ایسا گیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ان کو ان میں حقیقت مل رہا ہے، وہ کچھ وہ ہوتا ہے کوئی سمجھے نہیں، انہیں معلوم نہیں کہ وہی کیا ہو۔ پھر جی القاء ہوتا ہے ساتھ، کہ وہ دل میں ایک بات ڈالی جاتی ہے، تو صاحب وہ کیا تھی کہ وہ بات ڈالی جاتی ہے دل میں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو ہیومن سائیکالوجی یا نفسیات کا اتنا بھی علم نہیں ہے۔ غور سے سننے کی یہ بات برادران عزیز، کوئی خیال کسی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے لیے لفظ موجود نہ ہو۔ کوئی خیال آپ دل میں لائیے، یا تو اس کا محسوس نقشہ سامنے آئے گا، آپ لندن کہیں گے تو آپ کے ذہن میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، باہر ایک تصور ذہن کے اندر آئے گا، محسوس نقشہ بنے گا اس کے لیے۔ دور نہیں، ابھی ذرا ذہن میں کہہ کے دیکھیے تو صحیح لندن، اور اس کے بعد دیکھیے کہ صحیح کہ اس کے بغیر بھی کوئی بات ذہن میں بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی کہے نا آپ سے کہ صاحب ایک آدمی وہاں تھا، یوں ہی لفظ کان میں پہنچے گا، آپ دیکھیں گے ذہن کے اندر کسی آدمی کی شکل ضرور آئے۔ اسے سمجھ لیجئے، سائیکولوجیکلی یہ ناممکن ہے کوئی کانسیپٹ یا کوئی تصور آپ کے ذہن میں آئے اور لفظ اس کے لیے نہ ہو،
اور کوئی لفظ آپ سنیں اور اس کے لیے کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ لفظ اور تصور جو ہے، ورڈ اینڈ کانسیپٹ جو ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ جتنے الفاظ آپ کے یہاں زبانوں کے اندر بڑے ہوئے ہیں، یہ سب اس صورت میں بڑے ہیں کہ کانسیپٹس اس کے لیے، تصورات اس کے لیے ذہنوں میں آئے تھے انسانوں کے۔ اور جن لوگوں نے علم الالسنہ یا لینگویج یا سیمینٹک کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں ایک ہی دور کے اندر مختلف قوموں کی سویلائزیشن یا تہذیب کو لیتے ہیں، پھر ان کی زبان کو لیتے ہیں۔ جس زبان میں زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ یا تصورات کے لیے لفظ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم اس دور میں زیادہ بلندی کی سطح کے اوپر تھی ذہنی طور پر، کیونکہ اس زبان میں کانسیپٹ یا تصورات کے لیے الفاظ زیادہ ہیں۔ اب یہ کہنا کہ صاحب خدا کی طرف سے حقیقت کا علم دیا جاتا تھا بغیر الفاظ کے، انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ ناممکنات میں تھے۔ یہاں سے بات آگے چلی اور یہ اور زیادہ نازک مسئلہ آیا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، لفظاً لفظاً خدا کا کلام۔ حضور نے اسے لکھوایا، سنا، زبانی یاد کرایا، دورے کیے۔ حضور کی زندگی میں قرآن مکمل ہوا، الحمد سے والناس تک اسی شکل کے اندر یہ قرآن مرتب شکل میں، محفوظ شکل میں موجود۔ جہاں خدا نے یہ کہا کہ تمت کلمت رب کا، اتمام تک پہنچ گئی، کمپلیٹ ہو گئی، بات مکمل ہو گیا، وہیں یہ ساتھ بھی کی کہ ہم نے اسے نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب جو کچھ بھی خدا نے وحی کرنا تھا وہ وحی کیا، اور اس کے اندر وہ چیز آ گئی، محفوظ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ یہی سند رہی، یہی ضابطہ ہمارے لیے رہا، اس کے علاوہ کوئی اور دین کے اندر سند اور ضابطہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں ایک عقیدہ وضع ہوا، ہمارے ہاں نہیں، عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ ایک تو تورات تھی خدا کی وحی جو لکھی ہوئی الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اسے وہ کہتے تھے شب کتب، لکھی ہوئی وحی۔ اور وہ کہتے تھے دوسری وحی تھی وہ آل حضرت ہارون کے اندر آئی تھی، وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، غیر مکتوب ہوتی تھی، شب الف۔ ان کے ہاں وحی کی دو قسمیں تھیں۔ یہ دوسری وحی وہ کہتے تھے کہ روایات کے ذریعے سے آل ہارون کے اندر چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے مجموعے مرتب انہوں نے کیے تھے۔ دو قسم کی وحی۔ قرآن کریم میں کہیں وحی کی یہ قسمیں گنائی نہیں گئی، حتیٰ کہ ہمارے ہاں کا جو اولی دور کا لٹریچر ہے، احادیث بھی ہیں، ان میں بھی یہ لفظ کہیں نہیں آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ہاں اس کے بعد یہ عقیدہ وضع ہوا دوسری تیسری صدی میں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی دو قسمیں تھیں، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ خفی وہ کہ جو وحی آئی تھی اور الفاظ نہیں تھے، جلی وہ کہ جس کے ساتھ الفاظ بھی تھے۔ اچھا جی، جو الفاظ نہیں تھے صاحب، پھر باہر بات کیسے وہ آئی کہ الفاظ اس میں رسول اللہ کے اپنے ہوتے تھے، وہی خدا کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ احادیث یا روایات ہیں، انہیں کہا گیا وحی غیر مکتوب جو لکھی نہیں گئی، اسے کہا گیا وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب وحی دو قسم کی ہو گئی، ایک وحی وہ کہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دونوں کو کہا کہ خدا کی طرف سے یہ وحی، اور اس کے متعلق کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ تمام روایات اور احادیث جو ہیں، ان کے متعلق یہ عقیدہ آ گیا کہ یہ بھی وحی ہے، اسی خدا کی طرف سے ملی ہوئی،
قرآن کی مثل، قرآن کے ہم پایا، اور اس کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے انکار سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، کسی ایک حدیث کے انکار سے اسی طرح سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اور احادیث عزیزان ایمان، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم کوئی لفظ سنتے تو معاذ اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم پوچھتے کہ حضور یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں، کوئی بھی بات ہو، حضور کا ارشاد تھا۔ لیکن ارشاد نبوی کی صورت تو یہ کہ قرآن کے متعلق تو حضور نے اتنا اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ اپنے باقی باتوں کے متعلق مسلم میں یہ حدیث موجود ہے آج بھی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ اور نہ لکھنا، جس نے کچھ لکھا ہو وہ مٹا دے، کہ کہیں خدا کی وحی میں اور میری باتوں کے اندر آپس میں التباس نہ ہو جائے۔ جو وحی تھی وہ میں نے قرآن کے اندر محفوظ شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ حضور نے اپنے ارشادات گرامی کا کوئی مجموعہ مرتب نہ کرایا، صحابہ کرام نے کوئی مجموعہ مرتب نہ کیا۔ 300 سال 250 سال کے بعد آپ کے یہاں پہلا مسترد مجموعہ جسے کہا جاتا ہے بخاری کا، بغیر کسی قسم کے ریٹن ریکارڈ کے، تحریری ریکارڈ کے بغیر لوگوں سے باتیں سنی ہوئی، روایت کے معنی یہ بات سنی ہوئی، اس طرح سے یہ مجموعے مرتب ہوئے۔ اب ان کی حیثیت ایک تاریخ کی حیثیت ہے کہ کسی دور میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کے رسول اللہ کی باتیں جو لوگوں کے زبانوں پہ تھیں اس زمانے میں، ان کو کہیں اکٹھا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، لیکن اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ اسی طرح سے وحی ہے جس طرح سے کہ قرآن وحی ہوئی تھی، اسی طرح سے اس پہ ایمان لانا ضروری، اس کی ایک حدیث کا انکار کرنا کفر لازم کر دیتا۔ یعنی یہ حدیث جو ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ، اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر لازم آ جاتا، ماننا پڑے گا کہ بولا جھوٹ۔ ایک خدا کے اولو العزم پیغمبر نے بولا، دوسرے اولو العزم پیغمبر نے اس کی شہادت دی، اور اس میں آپ کے دل میں اگر ذرا سا بھی کہیں شبہ بھی پیدا ہو جائے تو آپ کافر ہو گئے۔ سند وحی کی قسمیں آپ نے غور فرمایا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم آیت ہے، یہاں سے لاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، وحی کی کوئی قسم قرآن نے نہیں بتائی، جو وحی نبیوں پر ہوتی تھی، جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، ایک ہی اس کی قسم، دوسری قسم ہی کوئی نہیں۔ ابھی جو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اس کی تلاوت ہوتی تھی اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کئی چاہیے درس اور کئی لیکچرز، لیکن لمبی بات میں جانے کی بات ہی نہیں۔ جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں ایک وہ وحی تھی۔ قرآن کریم میں رسول اللہ سے کہا گیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب 29/49، جو وحی تجھ پر کی جاتی ہے اس کتاب کی، اس کی تلاوت کرو۔ تو وہی جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ قرآن کی تو حکم کے خلاف چلی جاتی ہے۔ اور یا معاذ اللہ یہ مانیے کہ خدا نے تو یہ حکم دیا تھا اور رسول اللہ نے اس میں سے اتنے سے حصے کی تو تلاوت کر دی، اور یہ وہ حصہ ہے نا کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 برتن لیے تھے اوپر سے بند، ایک تو میں نے کھول کے آپ لوگوں کو دے دیا ہے، اور اگر دوسرا کھولوں گا تو کہا کہ میرے گردن کٹ جائے گی۔ غور فرمائیے برادران عزیز، کیا کیا چیزیں ہمارے ہاں داخل ہو گئی آپ۔ یہ باتیں نہ میرے رسول کی ہو سکتی ہیں، نہ رسول کے صحابہ کی ہو سکتی ہیں، بہت بعد کی باتیں۔ سوچئے تو صحیح، 250 سال بعد، 300 سال بعد، یعنی آج قریباً اورنگزیب کے زمانے کی باتیں جو کہیں لکھی ہوئی نہ ہوں اور لوگوں کی زبانی چلی آ رہی ہوں، ان کو جو اکٹھا کیا جائے
اور اس کو سند دی جائے اس طرح کے وحی کی کہ اس کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہو جائے گا، پھر جو کچھ امت کے ساتھ ہوا ہے آپ کے سامنے. اس امت میں اس گزشتہ 1000 سال سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے کفر کا فتویٰ نہ لگا ہو. آپ حیران ہوں گے، کہیں گے کہہ دیا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے. جتنے فرقے بنے ہیں نا آپ کے یہاں اس 1000 برس میں، ہر فرقے کے متعلق دوسروں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. بات صاف ہو گئی. جو بھی مسلمان تھا کسی نہ کسی فرقے سے متعلق تھا. جب فرقہ کافر ہوا تو فرقے کے افراد سارے کافر ہوئے اور ہر فرقے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا. ان کی کفر سازی سے تو 1000 برس میں کوئی آپ کو مسلمان ملتا ہی نہیں ہے. کفر کا فتویٰ. میں نے بچنا چاہا، ان سے کہا کہ صاحب میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں. تو جتنے سارے فرقے والوں تھے انہوں نے مل کے کہا تو بھی کافر. ہم نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. فرقے والے کافر، غیر فرقے والے کافر، باقی کون رہ گیا؟ اکبر کے الفاظ میں سب ہو چلے ہیں اس بھوتے کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ. عزیزان من، ایک تیسری چیز رہ گئی اور وہ بڑی اہم چیز ہے جو اب آگے آتی ہے. وقت اگرچہ 10 منٹ باقی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آج تو 2 چھٹیاں ہیں. اتوار کی چھٹی، قائد اعظم کے برتھ ڈے کی چھٹی، بڑے دن کی چھٹی، دھوپ بھی بڑی مزے کی ہے، باتیں بھی اچھی ہو رہی ہیں. بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس موضوع کو ختم کر لینا چاہیے برادران عزیز. دوبارہ اس رب سے یہ بات سامنے آئے گی نہیں. اور آگے چلے ہم ساتھ. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ختم نبوت کی لم غیر مسلموں نے تو سمجھ لی، لیکن نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تو مسلمانوں ہی سے پیدا ہوئے. ہمارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد صاحب. یا اللہ، ختم نبوت کے بعد ایک تو کھلا دعویٰ نبوت جی کا ہوا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. انہی میں سے دوسرا گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں، نبی نہیں تھے آپ. میں پہلے عرض کروں جنہوں نے نبی کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ نبی تو ہیں آپ لیکن کتاب یا شریعت نہیں کوئی آپ لائے. کتاب کے بغیر نبی، چٹھی کے بغیر چٹھی رساں. معاف رکھیے پھر وہ بات دہرایا کرتا ہوں، سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ آیا کرتا عیدی لین جدن آتا ہوں، وہ دونوں چٹھی رہ کے نہیں آتا ہوں. دعویٰ یہ کہ خدا سے براہ راست علم پاتے ہیں. کیفیت یہ کہ قرآن کریم کی ایک صاف کھلی ہوئی آیت، اور وہ بھی سورہ بقرہ کی شروع کی. تو نہ پڑھا صحیح سارا قرآن، سورہ بقرہ تو عام طور پہ پڑھ ہی لی جاتی ہے، 2/213، 2/213. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجی اور سارے نبیوں کے ساتھ کتاب بھیجی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب نبی ہے کتاب نہیں. اب ایک ہی بات یہ ہے نا کہ وہاں یہ ہے انزلنا، ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کے ساتھ تو کتاب بھیجی. جو کہے کہ میں کتاب کے بغیر آیا ہوں پھر وہ کہتا ہے ہم نے تو نہیں بھیجا کیونکہ ہم نے تو کتاب دے کے بھیجے تھے. غور کیجیے گا. جنہوں نے کہا کہ نبی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صاحب نبی نہیں ہے لیکن وحی ہوتی تھی ان پر. کہا کہ صاحب یہ وحی نبی کے بغیر وحی، ایک تو وحی کے وہ عام احکام عام معنی ہیں. خدا نے یہ کہا ہے کہ اوحی ربک الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. معلوم ہے کہ انسٹنکٹیولی جو ان کے اندر جبلت کے طور پر ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی قرآن نے یہی کہا ہے. ایک ڈائریکشن دی، ایک ڈائریکٹو دیا، رہنمائی دی، وہ اور بات ہے. اس نے کہا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کے متعلق یہ ہے، خدا اس کو یہ وحی کہے گا، اس کا حکم دے گا. معنی اس کے صاف ہیں.
آسمانوں میں وحی کا ذکر ہے، لیکن انسانوں کی طرف جب وحی کا ذکر ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک وحی ہے نا جو نبی کی طرف، خدا کی طرف سے آتی تھی، نبی کو ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب خدا کی طرف سے وحی اسی طرح سے ملی، لیکن نبی کے علاوہ اوروں کو بھی مل سکتی ہے۔ اچھا جی صاحب، اس کی سند قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے حواری ان کے ساتھ تھے، اور وہاں ایک لفظ آتا ہے اذ اوحیت الی الحوارین ان آمنوا بی وبرسولی 5/111 5/111 کہا، دیکھیے یہاں کہا ہے کہ ہم نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ کہا دیکھیے حواری تو نبی نہیں تھے نا، دیکھا نا لفظ آ گیا نبی کی طرف وحی بھیجی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے وہاں، حواریوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ آپ نے غور کیا یہ تصور انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانتے ہیں، جن معنوں میں ہم نبی مانتے ہیں نا وحی والے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اپوسٹل کو مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ اناجیل جو ان کے ہاں کی چاروں انجیلیں ہیں یا سینٹ پال کے خطوط جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، وہ ان کی مرتب کردہ ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے ہاں کی آسمانی کتاب مانتے ہیں اس بنا پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ساتھ بھی تھا، وہ تو خدا تھے، یہ تھے نبی حقیقت میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے خدا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی کہ ان کی طرف بھی وحی ہوئی۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک جگہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان سے کہا گیا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحی 20/38۔ موسیٰ سے کہا گیا کہ تمہاری ماں کی طرف یہ لفظ میں وحی کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیے صاحب، موسیٰ کی طرف وحی ہو سکتی ہے، حواریوں کی طرف وحی ہو سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کی طرف وحی کیوں نہیں ہو سکتی تھا؟ یعنی وحی کے اجرا کا امکان ان سے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا ہے شروع میں جو معنی میں نے لکھائے تھے وحی کے، ان کو پھر دیکھ لیجئے۔ کسی کی طرف کسی حکم کو پہنچانا تھا، اس کا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ حواریوں کو ہم نے حکم دیا، یہ حکم اپنا حواریوں کی طرف پہنچایا کہ تم ہم پر اور ہمارے رسول پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ کی بات کہ ہم نے اپنا یہ حکم موسیٰ کی طرف پہنچایا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو، سیدھی سی بات ہے۔ خدا کا کوئی نبی جس کی طرف یہ وحی ہوئی ہے، اسے کہا گیا کہ جاؤ جا کے موسیٰ سے یہ بات کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کی وساطت سے ان حواریوں سے یہ حکم دیا گیا انہیں۔ ارے وحی کے معنی یہ ہے حکم دینا، حکم پہنچانا۔ قرآن کریم نے تو یہ لفظ ان معنوں میں ایک دوسرے کی طرف بات کرنا، ایک دوسرے کو بات کہنا، ایک دوسرے کو بات پہنچانا، اس کے لیے وحی کا لفظ آپ دیکھیے کس کس جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ تو آیا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ سرگنے بڑے بڑے جو ہیں مخالفین کے، یہ اپنے رفقا کی طرف وحی کرتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ تمہارے ساتھ آ کے یہ لڑیں اور جھگڑیں۔ وحی کا لفظ آیا ہوا۔ تو اگر وحی کے معنی خدا کی طرف سے حکم پانا ہے تو یہ تو شیاطین کے متعلق یہ ہے کہ وہ وحی کرتے تھے اپنے اولیاء کی طرف کہ جاؤ ان لوگوں سے جڑو۔ بات یہ ہے برادران عزیز کہ بنیادی لفظ کے معنی تو پہلے زبان کے اعتبار سے متعین کر لینے چاہیے۔ یہ بات تھی جو شروع میں نے کہا تھا کہ یہ معنی لکھ لیجئے، یہ لکھ لیجئے، اور عربی زبان کی مستند لغت جتنے بھی ہیں
ان میں سے کسی لغات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہی کے معنی کسی حکم کا حکم دینا یا کسی بات کا دوسرے تک پہنچانا کا کوئی طریقہ بھی کیوں نہ ہو، یہاں معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ حکم موسیٰ کی طرف پہنچایا، ہم نے اپنا یہ حکم حواریوں کی طرف پہنچایا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں تو ایک جگہ حضرت زکریا کے متعلق ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی تو میرے ہاں بیٹا ہو، اور اس کے بعد ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا 19/11۔ وہ محراب سے نکلا، فاوحى الیہم، اور جو اپنے ساتھی تھے متبعین تھے ان کو وحی کی۔ اب دیکھیے میں نے لفظ وہی استعمال کیا ہے کہ تم اپنا کاروبار جو ہے صبح و شام اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ۔ اوحا کے معنی یہاں یہ ہے کہ ان کو حکم دیا، ان تک یہ بات پہنچائی، رسول کی طرف خدا کی طرف سے جو وحی آتی ہے ذکر اس وحی کا نہیں ہے۔ یا خدا کا حکم جو کوئی دوسرے کی طرف پہنچاتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے، اس لیے ان آیتوں سے جو یہ مفہوم لیا جائے کہ موسیٰ کی طرف وحی ہوئی، حواریوں کی طرف وحی ہوئی، اس لیے غیر نبی کی طرف بھی وحی ہو سکتی ہے، ان آیتوں کی سند سے بالکل غلط۔ ختم نبوت کے بعد برادران عزیز سن رکھیے دو لفظوں میں کہ خدا کی طرف سے کسی انسان کو براہ راست علم ملنا، اس کا دروازہ ختم ہو گیا۔ یہ اصطلاحی وحی تھی، یہ باب نبوت کے ساتھ بند ہو گئی۔ اس کے بعد کسی انسان کو خدا کی طرف سے بغیر کسی براہ راست کوئی علم نہیں مل سکتا، خدا کسی سے کلام اب نہیں کرتا۔ نبوت کا دروازہ ختم ہوا، وحی ختم ہو گئی، نام اس کا الہام و کشف رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی، کوئی چیز اس کے بعد باقی نہیں ہے۔ اب خدا کا کلام، اس کی وحی اپنی محفوظ شکل میں قرآن کریم کے اندر، قرآن اور عقل انسانی دو ہی ذرائع علم اب انسانوں کے پاس رہ گئے ہیں، تیسرا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ ختم نبوت نے یہ کر دیا ہے، کتنی بلندیوں پر ہمیں پہنچا دیا، ضابطۂ قانون دیا اور کہا کہ اس کو تم غور کرو، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے، جس کا جی چاہے نہ تسلیم کرے۔ تسلیم کرنے والوں کے متعلق کہا تدبر فی القرآن، شکل و فکر سے کام لو، تفکر کرو، شعور سے کام لو، فکر سے کام لو، اس قرآن کو سمجھو اس طرح سے تمہیں نظر آئے کہ واقعی زندگی کی اچھی رہنمائی دیتا ہے اسے اختیار کر۔ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی اب کسی اور کے پاس نہیں، اب کوئی یہ آ کے تم سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے یہ بات کہی ہے تم ایسا ہے۔ خدا نے جو کہنا تھا کہہ دیا برادران عزیز۔ لہذا نام نبی رکھیے، رسول رکھیے، ملہم رکھیے، کچھ کہہ لیجیے، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے یہ ساری چیز برادران عزیز۔ اس لیے ان میں سے کسی چیز کا امکان باقی نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ لو صاحب پہلے خدا باتیں کیا کرتا تھا تو اب کیا خدا گنگا ہو گیا ہے جو باتیں نہیں کرتا؟ یہ دلیل دیا کرتے ہیں صاحب، یعنی ہر وقت باتیں کرتے رہنا چاہیے اس سے۔ بات تو ایسی ہے، پوچھنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے باتیں کی نا، تو یہ 1300 برس تک یہ درمیان میں بقول تمہارے تو خدا گنگا ہی رہا، اب پھر ایک دفعہ آگے یہ بولے۔ اور اگر نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، مجددیت کا ہے، تو وہ ایک دفعہ بولتا ہے، اس کے بعد پھر 100 سال کے بعد کہتے ہیں کہ مجدد دوسرا آتا ہے پھر بولتا ہے۔ تو اگر یہ گنگے رہنے کی بات تھی تو یہ جو درمیان میں عرصہ ایسے گزر گیا، 1300 سال کے بعد یہ کہتے ہو نا پہلا دعویٰ ہوا، تو اس درمیان میں اگر خدا گنگا رہا معاذ اللہ بقول تمہارے، تو اب پھر بیٹھے بٹھائے کیا چاہو آ گیا کہ دوبارہ پھر بولوں،
پھر بولنے کے بعد پتہ نہیں، پہلی دفعہ بولنے کے بعد 1300 برس لگے، دوبارہ بولنے کے بعد ان پتہ نہیں ہو کے نہ چیتے کہ گڑم رہے۔ عزیزان مان، خدا نے جب اپنے متعلق کہا ہے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور جب اپنے متعلق کہا ہے کہ وہ بات بھی کرتا ہے، یہ جو قرآن اس نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، یہی تو کلام اللہ ہے۔ وہ بات کرتا ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کذالک اوحینا الیک، خدا بات کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، گنگا نہیں ہے۔ کتاب اگر یہ کہیں گم ہو جاتی، یہ باقی نہ رہتی، اور پھر وہ اور کتاب نہ بھیجتا، کسی کو وحی نہ دیتا، پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ خدا اب بولتا نہیں ہے۔ اس کی کتاب عظیم کی موجودگی میں، کلام اللہ کی موجودگی کے اندر جو محفوظ ہے، خدا کو گنگا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ہر وقت باتیں کرتا ہے، لیکن بات کھلی کھلی کرتا ہے، مسٹیریس وے میں نہیں کرتا، رازدارانہ انداز سے راتوں کی تنہائیوں میں تم سے الگ بات نہیں کرتا، کھلے بندوں ہر ایک سے بات کرتا ہے، کافر و مومن سے بات کرتا ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے خدا اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ برادران عزیز، اور اس کے علاوہ اب خدا کے کلام کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ دو لفظ ختم کر لوں، آخری آیت۔ کہا کہ اس طرح سے ہم نے رسول تیری طرف یہ وحی بھیجی، روحم من امرنا، قرآن نے وحی کو روح بھی کہا ہے۔ روح ہی تو زندگی ہے، روح ہی تو توانائی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ زندگیوں کا پیغام تمہاری طرف ہم نے بھیجا، توانائیاں بخشنے والا ایک پیغام ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اور اس سے پہلے تو جانتا ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ایک روشنی جگمگاتا ستارہ، ایک قندیل جہاں تاب، وہ تمہیں دی تاکہ تو انسانیت کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو اس کے ذریعے سے اب انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ ہم نے یہ تمہیں دیا، تو اس کے ذریعے سے اب انسانوں کو راہ ہدایت کے اوپر لا رہا ہے۔ بات سیدھی سی ہو گئی۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس خدا کی طرف جانے والا راستہ کہ جس کا اقتدار اور اختیار کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ چھایا ہوا ہے، جس کا قانون تمام کائنات کو محیط ہے، اسی کا قانون اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا ہے کہ تم اسی طرح سے سیدھے راستے، توازن بدوش راستے کے اوپر چلو، جس راستے کے اوپر اشیاء کائنات از خود چلتی جاتی ہیں۔ الا، یاد رکھو اے نوع انسانی، الاللہ تسیر الامور، تم اپنے اپنے طور پر اپنے ذہنوں اور قیاسات میں کچھ ہی کیوں نہ کر دو کہ باتوں کے امور کے فیصلے یوں ہوں گے، انجام ان کا یوں ہوگا، بالکل نہیں۔ ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگا۔ ایک قانون وہ جو خارجی کائنات میں از خود جاری و ساری ہے، وہ وہی جو ہم نے آسمان کی طرف، زمین کی طرف، نحل کی طرف، ان کی طرف کی ہوئی ہے۔ دوسرا قانون وہ جو اس وحی کے ذریعے تمہیں رسول کی وساطت سے مل گیا اور جو محفوظ ہے، کائنات میں بھی کوئی اور قانون نہیں بنا سکتا، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ خدا کے اس قانون میں کوئی اور اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس جیسا قانون بنا سکتا ہے۔ وہ وہاں مکمل و محفوظ، یہ یہاں مکمل و محفوظ۔ اس کا نام برادران عزیز ختم نبوت، سورہ شورى ختم ہوئی ہے۔ خدا کرے کہ جو صحیح مفہوم قرآن نے دینا چاہا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں اس قسم کے غلط عقائد اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، میں قرآن کی روشنی میں ان کو واضح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی اور بات ایسی رہ گئی ہو آپ احباب کے ذہن میں جو مزید وضاحت طلب ہو، تو ہفتے کے دوران میں جب جی چاہے ذرا پہلے وقت مقرر کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے برادران عزیز۔ دیکھا نا آپ نے کتنے غلط عقائد اور مسالک ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔